سول ملٹری ریلیشن پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو کس طرح آپ فکس کریں گے؟ بڑا اہم سوال ہے میرے خیال میں، یہ سارے پاکستان کے مسائل کے اندر یہ بڑا اہم سوال ہے جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان خود غرض نہ ہو، اپنی ذات کی اور اپنے اقتدار کی لالچ نہ ہو، تو آپ کو سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی مشکل پیش. تو سیاستدان کو اس کے جسم پہ 100 سوراخ ہوں تو پھر تو گردن پہ سواری کرنے کے لیے لوگ کاٹھی ڈالتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ایشوز کے اوپر بڑے سینسیبلی اور بڑے آنریبلی بات کرنی ہے. یہ ملک سب کا ہے، ان کا ملک بھی ہے، لیکن کوئی جو فساد ہمیں کرنا نہیں ہے. یہ بہت فساد ہم کر چکے ہیں اس ملک میں، فساد نہیں کرنا. ہماری پالیسی واضح ہے کہ ملٹری کا کوئی رول نہیں ہے سول سسٹم میں، سیاست میں. یہ بالکل ہمارا موقف واضح ہے. باقی ہم نے اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اور یہ کنفرنٹیشن اس ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ بڑا فیشنیبل بات ہے کہ میں آج آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں آج اس کو بھی گالیاں دوں، اس کا بھی برا بھلا کروں. بڑا فیشنیبل ہے. آپ کا ٹیلی ویژن بڑا شام کو چل جاتا ہے، سارے پروگرام بھی انہی باتوں پہ چلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کچھ چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہے. سب نے اپنی جو وہ ہے نا بندوقیں وہ تیز کر رکھے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آنر اور ڈگنیٹی اور ذمہ داری، احساس ذمہ داری، ان چیزوں سے میرے خیال میں ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے. جہاں پہ کوئی بھی شخص اس ملک کی قیادت کر رہا ہوگا، اس کی اقتدار میں بیٹھا ہوگا، اگر اس کے جسم پہ سوراخ ہیں تو وہ سوراخ تو پھر روز ان کے اوپر توپیں چڑھائی جا سکتی ہیں. جوڈیشری کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیے، جوڈیشری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی میں بات کرتا ہوں، کیوں مشکل ہے کسی سیاسی حکومت کے لیے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا؟ کیا مشکل ہے؟ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. مطلب ہر ایک جو ملک کا اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص، پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے یا گورنر ہے، وہ اپنی ذات کی بنا پہ کیوں بات کرتا ہے؟ وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر کوئی قانون اور آئین میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن اپنی ذات کی بنیاد پر تو جواب نہیں دے سکتے. اور جو ملک آئین صرف اس لیے تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ ہے یا ان کا رعب زیادہ ہے یا طاقت زیادہ آتی ہے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار بات ہے. ہم نے اس ملک کے اس دنیا میں بڑے طاقتور لوگوں کو زمین کے اندر بالآخر جاتے دیکھا، ساری دنیا جانتے. سارے قبرستان ہر طاقتور آدمی سے بھرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. تو ایک ہی بات ہے کہ ہر آنے والا آدمی، ہر حکمران جو ہے وہ صرف آئین اور قانون کے اوپر چلے. اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا راستہ اختیار کرے آئینی اور قانونی. مجھے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنے کے لیے کیوں ایک قوانین بنانے کی ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت نہیں اس کو کہ میں جیل میں بھی ڈالوں. اس کو میں احترام دوں، رسپیکٹ دوں. اس کو پارلیمنٹ میں آتا ہے، باہر آتا ہے، جہاں بھی وہ اپنی بات کرنا چاہے کرے. تو آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا سب سے آسان کام ہے، میرے نزدیک مشکل بالکل بھی نہیں ہے. ناظرین، سردار صاحب کے ساتھ مزید بھی کئی موضوعات پہ بات ہوگی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب. یہ جو معیشت کی بہتری کے لیے ہے، ایک تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن معیشت کی بہتری کے لیے کچھ لوگ انڈیا کے ساتھ تجارت کو ضروری قرار دیتے ہیں. تو اس حوالے سے متعلق آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیے، یہ بڑا موٹ پوائنٹ ہے، بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر. یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے ملک کا جو تاجر ہے، صنعت کار ہے، وہ اپنی آسانی دیکھنا چاہتا ہے. اور ملک کے جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی قائدین ہوتے ہیں، وہ سیاست کو پورے اپنے ملک کی نمائندگی کو اجتماعیت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. وہ کسی خاص طبقے کے مفاد کے لیے نہیں کام کر سکتے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا بہترین انٹرسٹ تو اس میں کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلق رکھیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے کیا جذبہ رکھتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا جو اہم سوال ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے.
بزنس کمیونٹیز کے اندر بھی ہونے چاہیے اور اس ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر بھی ہونے چاہیے. تو اس پہ کوئی جلدی سے فیصلہ کرنا شاید ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بات پہ فیصلہ فوراً کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہر پڑوسی ملک سے اچھے تعلق رکھنے ہیں، لڑائی نہیں کرنی، اسے الجھنا نہیں ہے، کنفرنٹیشن نہیں کرنی، چاہے وہ افغانستان ہے یا ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش ہے یا کوئی بھی ملک ہے. اچھا، اب ایک مجھے ابھی یاد آیا کہ نواز شریف صاحب پارٹی صدارت دوبارہ خود سنبھال رہے ہیں، اور شاید ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں آپ جیسے دوست ان سے بچڑ رہے ہیں، تو ان کے دوبارہ صدارت سنبھالنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت دیر ہو چکی ہے. اب نواز شریف صاحب، میں کمنٹ سچی بات ہے نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمارے ملک کی بات ہے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا ملک کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں، اچھی بری جیسی بھی ان کے اس کے نتائج نکلے. تو نواز شریف صاحب اب جو بھی کوشش کریں گے وہ مسلم لیگ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتے، کیونکہ مسلم لیگ میں نواز شریف صاحب نے جو رول ادا کرنا تھا وہ اب کر چکے ہیں. اب میں ان کا رول مجھے بہت آئندہ مستقبل میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جتنے بھی یہ حکومت مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اگر اس کے کوئی ناکامی ہوں گی تو اس کا بھی ذمہ دار نواز شریف صاحب کو ٹھہرایا جائے گا، اور کامیابی ہوں گی تو وہ ذمہ دار ان کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، وہ کسی اور کے ذمہ لگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو عمل ہوگا یہ مسلم لیگ کو بھی نہ فائدے دے سکے گا، اور ان کی ذات کو بھی اور زیادہ ان کے لیے کنٹروورسیز پیدا ہوں گی. وہ اگر پیچھے ہٹ چکے ہیں تو زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ وہ اب اپنی پوزیشن کو اسی طرح مینٹین کر لیں. بہرحال وہ اس ملک کے ایک باوقار اور قدردان شخصیت ہیں، لوگ ان کے احترام ویسے بھی کریں گے، کرتے رہیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ریوڑ سے بچڑنے والے بکری کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے خدا نخواستہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہو؟ کہ فیوچر کے بارے میں تو کوئی I cannot forecast anything about مسلم لیگ اور دوسری معلوم مشکل ہے، لیکن مجھے کوئی بہت سیاسی جماعتوں کا یہ جو اس وقت جو اقتدار میں سیاسی جماعتیں ہیں جو موجود ہیں ان کا کوئی مجھے فیوچر نظر نہیں آتا. اور یہ میں نے سب کا؟ جی سب کا. اچھا، سب کا. کیوں؟ نون لیگ میں تو یہ غلطی ہے، تو پی ٹی آئی کو تو نئی جنم مل رہی ہے، وہ باقی پارٹیاں، اس ملک میں پیپلز پارٹی ہے، اس کو خاطر خاص سیٹیں ملی ہیں. سلیم صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے جو چند بار جو انتخاب ہوئے ہیں وہ بڑے ان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں. وہ کلین اور آنیسٹ الیکشنز نہیں ہیں. اس لیے جو بھی نتیجے آپ کو نظر آتے ہیں یہ لوگوں کی رائے نہیں ہے، لوگوں کی رائے نہیں ہے. جب بھی رائے آئے گی، لیکن آزمانے کے بعد دیکھیں اب تو آزما چکے نا لوگ اس ملک میں جو چیز ہو چکی ہے، جو اس کا حشر ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کس کو اور واپس لائیں گے؟ کتنی دفعہ لائیں گے؟ باقی رہ کیا جائے گا؟ کچھ رہنے کے قابل ہے نہیں ہے.